ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر چہرہ اپنی دنیا میں مصروف تھا، اور یہاں رہتا تھا عامر، ایک موچی جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا، نہ کبھی اچھا کام کیا، نہ کسی کے لیے اپنی قربانی دی، بس اپنی دنیا، اپنا کام اور اپنی آرام کی فکر۔ گاؤں والوں کے لیے عامر کی عادت صرف ایک مسئلہ تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنی سستی سے دوسروں کو پریشان بھی کر دیتا، لیکن اس کے دل میں کچھ چھپا ہوا تھا جو آگے چل کر سب کو حیران کر دے گا۔ ایک دن جب عامر اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا، اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ ایک چھوٹا سا زخمی بلی کا بچہ درخت کے نیچے اکیلا اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ ایک بڑی چیل اوپر سے شکار کی نظر سے اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ عامر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا یہ میرا کام نہیں، چھوڑ دو، لیکن بچے کی رونا اور چیل کی تیز نظر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ عامر نے آہستہ آہستہ درخت کے پاس جا کر بچے کو اٹھایا۔ چیل نے شکار کی طرف سے تیز نظر مار کر ہوا میں گھومنا شروع کر دیا۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں رکھا اور آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف بھاگا۔ اس دن سے عامر کی زندگی بدل گئی۔ روز وہ بچے کا خیال رکھتا، اسے کھانا کھلاتا، چھوٹے چھوٹے زخمی نشانات کا علاج کرتا اور ٹھیل کی ہر حرکت پر نظر رکھتا۔ ایک دن جب عامر بلی کے بچے کو درخت کے نیچے لے گیا تاکہ وہاں کچھ کھانا کھلا سکے، آسمان میں ایک چھاؤں گزر گئی۔ ایک بڑی چیل جو پہلے بھی بچے کے پیچھے چھائی ہوئی تھی، پھر سے شکار کی تیاری کر رہی تھی، اور عامر کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عامر نے بچے کو اپنی گود میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے بچے کے کانوں کے پاس سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن چیل کا سایہ اور اس کی آنکھوں کی چمک خوف کے لمحات بڑھا رہی تھی۔ چیل نے کچھ دیر بعد واپس آسمان کی طرف اڑنا شروع کیا، لیکن عامر جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف وقتی سکون ہے۔ ہر دن اور ہر لمحہ بچے کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ ایک دن جیسے ہی عامر نے بچے کے لیے کھانا تیار کیا، اس کی ماں ایک بڑی بلی گاؤں کے درخت کے نیچے آئی اور بچے کی چیخ سن کر اپنی جان کا خطرہ مول لے کر نیچے آئی۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگا اور ماں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ عامر نے آہستہ سے بلی کے بچے کو ماں کے پاس دے دیا اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دیکھا۔ جو بلی کا بچہ پہلے اس کا تھا، اب اپنی ماں کے ساتھ تھا، لیکن عامر کے دل میں خوشی اور سکون تھا کہ اس نے ایک زندگی بچائی اور پہلی بار واقعی اچھا کام کیا۔ رات کو جب عامر سویا تو اس نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا۔ ایک سرسبز باغ، جنت جیسا، جہاں نہ دھوپ تھی نہ اندھیرا، بس روشنی ہی روشنی تھی۔ اس باغ میں ایک سفید لباس پہنے بزرگ اس کے قریب آئے۔ ان کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ انہوں نے کہا، اے عامر، تو نے ایک ننھی جان کو بچایا۔ اللہ کے نزدیک یہ عمل چھوٹا نہیں ہے، ہر جان کی قیمت ہے، اور تو نے ایک بے زبان مخلوق کو موت کے منہ سے بچایا، یہی تیرا انعام ہے۔ پھر خواب میں عامر دیکھتا ہے کہ وہی بلی کا بچہ اب بالکل تندرست ہے، کھیل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور اس کی ماں بھی آ کر اس کے گرد گھومتی ہے جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ عامر کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں ایک نیا یقین جاگا۔ اس نے سوچا، میں نے کبھی زندگی میں نیکی نہیں کی تھی، لیکن شاید اللہ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنی زندگی بدل سکوں۔ یہ خواب صرف ایک انعام نہیں تھا، بلکہ ایک راستہ دکھانے والا اشارہ تھا کہ انسان کا اصل درجہ اس وقت بنتا ہے جب وہ نیکی کو اپنی عادت بنا لے۔ یوں ایک موچی عامر، جو کبھی اپنی زندگی میں نیکی کے قریب بھی نہ گیا تھا، ایک ننھے سے زخمی بلی کے بچے کے ذریعے بدل گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا، خواب میں اسے انعام دکھایا اور حقیقت میں گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں عزت عطا کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو یا اللہ کی کسی اور مخلوق کے ساتھ۔
اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ کبھی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے ایک جانور کی دعا آپ کی تقدیر بدل دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ مزید ایسی اسلامی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔